دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے کہ زمزم پانی کا اتہاس کیا ہوا تھا جب زمزم پانی کا کنواں کھو گیا تھا، کس نے اسے واپس کھود نکالا، زمزم پانی کے وہ میڈیکل فائدے جسے جان کر سائنس بھی حیران ہے، سب سے بڑا راز کہ زمزم پانی آتا کہاں سے ہے اور یہ پانی آج تک ختم کیوں نہیں ہوا۔ دوستو اسلامی روایات کے مطابق آج سے تقریباً 5000 سال پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے جانے کا حکم دیا۔ اس وقت مکہ پوری طرح سے بنجر زمین تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو کچھ کھجوروں اور پانی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ کچھ ہی وقت بعد جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے اور ان کی ماں پانی کی تلاش میں بے چین پھرنے لگی۔ تبھی اللہ کا کرم ہوا اور پھر فرشتہ ظاہر ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی تڑپ سے پیروں کو زمین پر مار رہے تھے، تبھی وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ ماں بیٹے نے پانی پی کر پیاس بجھائی۔ آج یہی کرشماتی پانی زمزم پانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو زمزم پانی کی وجہ سے اس جگہ پر آبادی بڑھنے لگی اور ایک قبیلہ وہاں پر آ کر بس گیا۔ اس قبیلے نے زمزم کنویں پر قبضہ کر لیا اور باقی لوگوں کو مسافروں کو زمزم پانی پینے سے روک دیا، مگر باقی قبیلوں نے مل کر اس قبیلے کو مکہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد زمزم کنواں سوکھ گیا اور غائب ہو گیا۔ ہزاروں سالوں تک زمزم کنواں غائب رہا۔ جس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی، اسی وقت اللہ نے زمزم کنویں کو واپس ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت تو دیکھیے۔ روایتوں کے مطابق عبد المطلب جو قریش قبیلے کے لیڈر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اللہ نے ان کو سپنے میں زمزم کنویں کو تلاش کرنے کا پیغام دیا۔ کچھ دنوں کی تلاش کے بعد کعبہ کے ایک دم قریب ہی ان کو زمزم کا کنواں مل گیا، جس کے بعد پورے مکہ میں پانی کی قلت ختم ہو گئی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج 1500 سال بعد بھی یہ کنواں چلتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عباسد خلیفاؤں نے وقت وقت پر زمزم کنویں پر کمرے یا گنبد بنا کر اسے کور کر دیا۔ اس کے بعد عثمانی حکومت میں بھی زمزم کنویں کی حفاظت کے لیے کئی طرح کی تعمیری کام کیے گئے تھے۔ عثمانی حکومت میں زمزم کنویں پر ایک آدمی کو خاص طور سے رکھا جاتا تھا جو لوگوں کو کنویں سے پانی نکال کر دیتا تھا۔ سن 1964 تک زمزم کنویں پر کئی طرح کی بلڈنگز بن چکی تھیں اور ادھر دھیرے دھیرے حاجیوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی تھی۔ زمزم کنویں پر بنے مکانوں کی وجہ سے حاجیوں کو طواف کرنے میں پریشانی ہونے لگی تھی، اس لیے سن 1964 میں سعودی حکومت نے زمزم کنویں پر بنی ساری بلڈنگز کو ہٹا دیا اور کنویں کو بیسمنٹ میں شفٹ کر دیا۔ کئی سالوں تک لوگ یہاں زمزم پانی سے وضو کرتے اور نہاتے تھے، مگر بعد میں سعودی حکومت نے طواف میں پریشانی کی وجہ سے اسے بھی بند کر دیا اور پھر پائپ لائنز کے ذریعے سے زمزم پانی نکالا جانے لگا۔ دوستو آپ کے من میں اب تک یہ سوال ضرور پیدا ہو گیا ہوگا کہ آخر یہ زمزم کا پانی آتا کہاں سے ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں زمزم پانی کے بارے میں وہ حیران کر دینے والے فیکٹس جن کو جان کر آپ کا دماغ بھی ہل جائے گا۔ دوستو زمزم کا کنواں کعبے کے قریب ہی صرف 21 میٹر کی دوری پر ہے۔ یہ کنواں 31 میٹر گہرا ہے۔ زمزم کنویں میں پانی عام کنووں کی طرح زمین سے نہیں آتا۔ مکہ میں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی پہاڑیوں کی پتلی دراروں میں بہتا ہوا اس کنویں میں آ کر جمع ہوتا رہتا ہے، لیکن اب زمزم کنویں میں نئی ٹیکنالوجی والے 2 بڑے بڑے پمپ لگا دیے گئے ہیں جو 24 گھنٹے لگاتار چلتے رہتے ہیں۔ یہ پمپ اتنے پاورفل ہیں کہ ہر ایک پمپ صرف 1 سیکنڈ میں 18 لیٹر زمزم پانی نکالتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، صرف ایک کنویں سے ایک دن میں لاکھوں لیٹر پانی لگاتار نکالا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کنویں میں پانی ختم نہیں ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں پچھلے 1400 سال سے لگاتار ہوتا آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ یہ بھوکوں کی بھوک مٹاتا ہے اور بیماری میں شفا دیتا ہے۔